بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو علماء کرام کی ریکارڈنگز اور دینی پروگرام کے حوالے سے معلومات یہاں سے میسر ہوتی ہیں، آپ لے سکتے ہیں۔ شعبان کے اندر بھی ہمارا معاملہ ہے، امت 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلے نمبر پہ اس رات کو وہ رات سمجھا جاتا ہے کہ جس رات میں اللہ تعالی سارے جتنے بھی گناہگار لوگ ہیں ان کی خطائیں معاف کر دیتے ہیں۔ یہ لفظ فارسی کا اور عربی کا ملا کے بنا ہے۔ شب فارسی کا لفظ ہے اور براعت عربی کے لفظ کہ جس کو بری کیا جائے یا بری الذمہ ہوا جائے، تو وہ رات کے جس میں تمام اللہ کے ہاں جتنے بھی گناہگار ہوتے ہیں ان کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ موقف 3 حصوں میں کیوں تقسیم ہے؟ سب سے پہلے یہ موقف اہل تشیع کے ہاں اور روافض کے ہاں چلتا ہے، کیونکہ ان کو اس رات میں امام مہدی ان کی ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی، ان کا جنم ہے، لہٰذا اس رات کے فضائل میں یہ بات شامل کی گئی اور یہ سمجھا گیا کہ ہم نے دور نکلنا ہے، ہر نہر کے کنارے، پلوں کے اوپر، دریاؤں پہ، پانیوں پہ جا کے اپنا پیغام، اپنا میسج لکھے ہوئے رکے وہ ڈالنے ہیں کہ امام مہدی اب آپ ظاہر ہو جائیے، تشریف لے آئیے، امت پریشانی میں ہے اور ان کے احوال درست فرمائیے، ہم مظلوم ہیں اور ہمیں ظلم سے بچایا جائے، باقی مسالک اور مذاہب نے ہمارے اوپر ستم ڈھائے ہیں، بدلے لیے جائیں۔ بہت کچھ اس طرح کی باتیں کہ جو ان کے مسلک میں ان کا عقیدہ ہے، اور جس کی انتہا یہ ہے کہ پیغمبر کے اہل خانہ کو، آپ کے دوست احباب کو ان کی قبروں مزاروں سے نکال کے اس مہدی نے حدیں لگانی ہیں۔ دوسری طرف اہل السنہ والجماعہ کا موقف ہے، اور ان کے نزدیک یہ رات اس وجہ سے تو معزز نہیں ہے کہ امام مہدی پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارے مہدی جو کتاب و سنت میں موجود ہیں اس کے اندر کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں، بلکہ وہ قیامت کے قریب آئیں گے، رسول کریم علیہ السلام کے دین کے پیروکار ہوں گے اور پیروکاروں کے ساتھ مل کے دین کی رفعت، بلندی، شان اور شوکت، عزت اور آبرو کے لیے کام کریں گے، اور دین کے غلبے کے ساتھ اس دنیا کے اندر ان کا نام اور ان کا لوہا جو ہے وہ مانا اور منوایا جائے گا۔ اہل السنہ والجماعہ کہ ہاں امام مہدی کے ساتھ یہ رات نہیں جڑی ہوئی، بلکہ کچھ روایات کو لے کے اس رات میں ہزاری نماز کا تعلق کہ آپ 10 رکعت کر کے 100 رکعت پڑھیں، ہر رکعت کے اندر مخصوص صورتیں اور مخصوص عبارتیں وہ پڑھی جائیں، رات بھر جاگا جائے، اللہ رب العزت سے اپنے بجٹ کے لیے دعا مانگی جائے۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں انسان کی عمر لکھ دیتے ہیں، اور اس کی عمر میں اگر برکت ڈالنی ہے تو وہ بھی لکھ دیتے ہیں۔ اس رات میں اگر کسی نے آنے والے سال میں مرنا ہے تو اس کی موت لکھ دی جاتی ہے، کسی کا رزق اٹھا لینا ہے، امیر سے غریب بنا دینا ہے، یا غریب کو امیر کر دینا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کوئی برکت دینی ہے تو وہ بھی لکھ دی جاتی ہے۔ اسی طرح انسان کے نفع نقصان، دیگر معاملات، کسی نئی آنے والی روح اور بچے اولاد کے حوالے سے بھی یہ ساری خوشخبریاں اللہ تعالیٰ اس رات کو لکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی ذہن میں ہے کہ اس وقت گناہگاروں کی معافی کے اعلان ہوتے ہیں، اور ایک قبیلہ ہے اس کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی احادیث اور روایات ممبر و محراب سے، کتابوں سے، تحریروں اور تقریروں میں لائی جاتی ہیں، اور ظاہر ہے جب فضائل اتنے بڑے بیان کیے گئے ہیں تو ایک مومن ہونے کے ناطے، مسلم ہونے کے ناطے دل کرتا ہے کہ میں گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، میرے اندر جرم ہیں، غلطیاں ہیں، میرے گھر میں کوئی کمی بیشی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، معاملات خراب ہیں، تو تقدیر سنور جانی چاہیے۔ ایک رات کے جاگنے سے، صبح روزہ رکھنے سے اگر یہ سب حل ہوتا ہے تو کیا ہی بہتر ہو کہ ہم وہ کر لیں کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے، حالات ٹھیک ہو جائیں، مقدر سنور جائیں،
اور معاملات ٹھیک ہو جائیں، عمر میں برکت آ جائے، تو ہر بندے کے دل میں یہ تمنا انگڑائی لیتی ہے۔ لیکن تیسرے گروہ کا جو موقف ہے وہ ان دونوں سے ہٹ کے ہے، دلیل پہ مبنی ہے، خلوص پہ مبنی ہے اور کتاب و سنت پہ مبنی ہے کہ یہ جو رات شب برات رکھی گئی ہے، شریعت میں اس کے نام کا تصور بھی نہیں ہے۔ اصل بنیاد کہ یہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ایک مرتبہ بھی 40 سن سے لے کے 63 سال عمر پائی، نبوت کے 23 سالہ دور میں یہ لفظ آپ نے نہیں بولا، اور بولا بھی کیسے؟ آپ پیور عربی تھے اور دین کی ساری اصطلاحات عربک ہیں۔ جہاں آپ کو کوئی لفظ ملے، مثلا ہم لفظ نماز بولتے ہیں، یہ عربی کا لفظ نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس کی اصل دیکھنے جائیں تو اصل الصلاۃ موجود ہے، اس کے احکام موجود ہیں، تفصیل موجود ہے، ڈیٹیل موجود ہے۔ جو کچھ نماز میں بولا گیا ہے وہی الصلاۃ میں ہے، لیکن شب برات، شب فارسی کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ بولا گیا، نہ بیان کیا گیا، نہ اہل بیت اطہار نے ہمیں دیا، نہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ تو خوشی اور غمی معیاری ہونی چاہیے۔ عبادت اصل اور دلیل کے بغیر فارغ ہوتی ہے، کوئی عبادت نہیں جب تک کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو جب دلیل کی طرف دیکھا جاتا ہے تو یہ رات دراصل اس مہینے میں نہیں ہے۔ اس رات کا وجود ہے کہ جس رات میں اللہ گناہ معاف کرتے ہیں، اس رات کا وجود ہے کہ جس میں معافی نامے لکھے جاتے ہیں، اس رات کا وجود ہے کہ جس میں سالانہ منی بجٹ دیا جاتا ہے، اس سال کا وجود ہے کہ جس میں عبادات کو اجر اور فضیلت معیار کے ساتھ بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن وہ اگلے مہینے کے آخری عشرے کی کوئی طاق رات ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی کوئی طاق رات ہے، اسے رب نے لیلۃ القدر بنایا ہے۔ دونوں لفظ عربی ہیں، قرآن مجید میں موجود ہیں، اور ان کی وضاحت سورۃ الدخان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر میں بھی اس کی ڈیٹیل دی ہے۔ تو اگر حق اور حقیقت صحیح اور اچھی چیز لینی ہے تو میں بالکل ایسے ہی کہوں گا کہ ہمارے ہاں کوئی اگر آ کے پاکستان میں یوم پاکستان کو دیکھنا چاہے تو ہمارے پاس 23 مارچ ہے، اور اگر پاکستان کی آزادی کا دن دیکھنا چاہے تو ہمارے پاس 14 اگست ہے۔ اگر کوئی ایک مہینہ پہلے لے جا کے اس کو 14 مئی کو یا اس سے پہلے جون میں یا کسی طریقے سے جولائی میں، اگست میں، اس کے ماہ بعد مہینوں میں لے کے جائے تو ہم کہیں گے کہ نہیں، ہمارا پاکستان فلاں تاریخ کو معرض وجود میں آیا ہے، یہ دن فلاں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عید الفطر کو شوال کی بجائے یکم رمضان کو لے کے جائے تو ہم معذرت کریں گے، جو جانتے ہیں، جن کے پاس علم ہے، جن کے پاس دلیل ہے اور قرآن و سنت سے وہ معرفت رکھتے ہیں، یقیناً انکار کریں گے۔ اور اگر 10 ذی الحجہ کی بجائے 10 ذوالقعدہ کو عید رکھ لی جائے بڑی، تو یقیناً تشویش تو ہوگی۔ جو رات اگلے مہینے میں تھی، دنیا کے سب سے بہترین مہینے رمضان میں تھی، اور اس کے کریم عشرے جس میں محبوب اعتکاف بیٹھتے تھے آخری عشرے میں تھی، اور سال کی سب سے بہترین راتوں میں سے وہ عظیم ترین رات جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ یہ وہ رات ہے کہ جس کو رب نے پورے سال میں قدر والی رات بنایا، عزت والی رات، تکریم والی رات، کہ اس میں لوح محفوظ سے قرآن مجید کو لے کے فرشتوں کی جماعت اور قطاریں لگا کے پوری سیکیورٹی دے کے پھر اللہ نے آسمان اول کے بیت العزہ پر اس قرآن کو اتارا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لوگوں یہ ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ وہ رات ہے
کہ جس کو ہم نے قرآن اتار کے اس کو 1000 سال کی عبادت سے بہتر بنا دیا ہے. اب یہ خیر من الف شہر، آپ کی میری عمر شاید مقدر سے ہی 80 سال کراس کرتی ہے، لیکن 83 سال سے زیادہ ایک رات کی عبادت، اس میں تنزل الملائکۃ والروح، اللہ آسمانی فرشتوں کو اور سردار جبرائیل کو، روح الامین کو اتارتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے، من کل امر، انسان کے زمین پر دھرتی پر جتنے بھی معاملے ہیں، جتنے کام ہیں، جتنی ضرورتیں ہیں، جتنے تقاضے ہیں، ہم ان کو اتارتے ہیں. سلام ہی، یہ رات سلامتیوں والی، سیفٹی والی، تحفظ والی، اسلام والی اور مسلمانوں کے لیے خیر خواہی والی، حتی مطلع الفجر، یہ فجر کے طلوع ہونے تلک اس رات میں رب نے خیر ہی خیر رکھی. اور یہ رات، اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے سورۃ الدخان میں فرمائی. یہ 25واں پارہ ہے اور سورت نمبر 44 ہے. مالک الملک فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس کتاب کو لیلہ مبارکہ میں اتارا ہے. لیلہ مبارکہ. اور میرے بھائیو، یہ قرآن شعبان کی 15 تاریخ کو نہیں اترا. جس لیلہ مبارکہ میں اترا وہ وہی ہے جسے اللہ نے سورۃ القدر میں، جو کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اتری ہوئی اور قرآن مجید کے آخری پارے میں موجود سورت کا نمبر 97، 5 آیتیں ہیں جن کی وضاحت ہم کر چکے. تو یہ وہی رات ہے. ہم نے اس کتاب کی قسم اٹھائی ہے کہ ہم ہی اس کو نازل کرنے والے ہیں فی لیلۃ مبارکہ، برکت والی رات میں. کون سی رات؟ کہ جس کی ایک رات کی عبادت میں اللہ اتنی برکت دیتا ہے، گویا 83 سال بندے نے رات کو قیام کیے ہوں، ہم ایک رات کی عبادت کو اتنا بابرکت بنا دیتے ہیں. تو یہ فیصلے رب کے ہاتھ میں ہے. آپ اور میں اپنی مرضی سے کسی رات کو فضیلت نہیں دے سکتے، اپنی مرضی سے کسی کی فضیلت کم نہیں کر سکتے، کسی سے چھین کے اسے دوسری جگہ نہیں لے جا سکتے. اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، اس کتاب میں ہم آپ کو ڈرا رہے ہیں برے انجام سے، بری چیز سے. اس رات کی خوبی یہ ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، ہم اپنی حکمتوں کے تحت ہر زبردست کام کو اچھے اور برے کا فرق کر کے دنیا کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور ہم فیصلے کر لیتے ہیں. ہماری فیصلوں میں حکمت ہوتی ہے، کس کو اٹھانا ہے، کس کو عمر زیادہ دے دینی ہے، کس کو معاف کرنا ہے، کس کو رہنے دینا ہے، کس کو عزت دینی ہے، کون ذلت کے جو ہے وہ مستحق ہو چکا ہے. تو یہ ہمارے فیصلوں میں حکمت ہے. امرم من عندنا، یہ آرڈر ہمارا ہے. اس رات کو فضیلت ہم نے دی ہے، رات کو مبارک ہم نے بنایا ہے، لیلہ مبارکہ ہم نے اتاری ہے، لیلۃ القدر ہم نے بنایا ہے. خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بھی بہتر ہم نے بنایا ہے. تمہیں علم نہیں ہے، یہ معرفتیں ہماری، حکمتیں ہماری ہیں. کیوں؟ انا کننا مرسلین، ہم ہی فرشتوں کو بھیجتے ہیں.